بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیلیفورنیا، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے میں ہوں ڈاکٹر اسرار الاسلام۔ میری جانب سے، میری فیملی کی جانب سے اور میرے تمام دوستوں کی جانب سے اہل پاکستان کو سن 2016 کا جشن آزادی مبارک ہو۔ میرا پیغام آپ کے لیے یہ ہے کہ پاکستان کے جو بھی حالات ہیں، پاکستان سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ اللہ کی نظر ہے پاکستان پر، جبھی تو یہ تحریک دین اللہ کے قیام کی، یعنی ایک ایسا نظام حکومت، ایک گورنمنٹ جس میں اللہ بادشاہ ہوتا ہے اور جس میں رزق کی مساوی تقسیم ہوتی ہے، یہ تحریک اسی لیے تو پاکستان سے اٹھی ہے۔ اس تحریک کا مینیفیسٹو جب میں نے پیش کیا اور میں نے جب یہ اعلان کیا تھا 5 سال پہلے کہ ایک سال کے اندر آئی ایز دا کمانڈر ان چیف آف پاکستان، میں وعدہ کرتا ہوں 1 سال کے اندر ایوری سٹیزن آف پاکستان، پاکستان کا ہر شہری، اس کے پاس جاب ہوگی اور وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا امپلائی ہوگا۔ جب میں نے یہ اعلان کیا تو وہ لوگ جنہیں یقین نہیں آتا، انہوں نے کہا کہ لگتا ہے اس آدمی کے پاس کوئی الادین کا چراغ ہے۔ میں نے اسے جواب دیا، دین اللہ اور الادین کا چراغ یہ ایک ہی چیز ہے۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے، ایسا معجزہ جسے آسمان کی آنکھ نے ایک بار دیکھا ہے اور اس کے بعد زمانہ اسے چھپا رہا ہے۔ اس لیے کہ نظام سرمایہ داری کو اگر اپنی موت کہیں نظر آتی ہے دنیا بھر میں تو اس نظام میں ہے۔ آج دنیا کے سامنے یہ نظام جب ننگا ہو گیا ہے، جمہوریت، وہ قوم یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو فاؤنڈرز تھے اس دیوی کے، اس مقدس دیوی کے، جمہوریت کے، وہ سر پیٹ رہے ہیں سر عام جمہوریت کا ننگا ناچ دیکھ کر، اس لیے کہ جمہوریت سر بازار ننگی ہو گئی ہے۔ یہ جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ تماشا ہوتا ہے فرعونوں کا تماشا ہوتا ہے۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں میں قرآن کا ذکر نہ کیا کروں، اس کے بغیر بات کروں، پر کیسے؟ قرآن ہی تو ہے جس نے گائیڈ کیا تھا ہمیں کہ یہ ڈیموکریسی، یہ فرعون کا نظام ہوتا ہے۔ فرعون پارٹیاں بناتا ہے اور ایک پارٹی کو اوپر اور دوسری پارٹی کو نیچے، یہ ہے فرعون کا نظام۔ اور اپنے اس مقصد کے لیے فرعون استعمال کرتا ہے مذہب کو۔ ایک لعنت جمہوریت کی، یہ چلتی ہی نہیں جب تک مذہب والے خلق خدا کو مست نہ رکھیں نمازوں اور روزوں کے چکروں میں۔ یوں چلتا ہے نظام سرمایہ داری۔ نظام سرمایہ داری کیا ہوتا ہے؟ وہ نظام جس میں منافع محنت کا نہیں ہوتا، سرمایہ کا ہوتا ہے، اور سرمایہ دار غریب کی ہڈیاں چوستا جاتا ہے، اسے پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، گورنمنٹ کی۔ جمہوریت کا ننگا ناچ امریکہ میں، اور اب دنیا تلاش میں ہے کہ کیا کریں۔ جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے پاکستان میں دیکھا ہے اس جمہوریت میں ایک جمورہ ہوتا ہے اور ایک بچہ جمورہ، یہ ہوتی ہے جمہوریت۔ آپ کو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جمہوریت ایک لعنت ہے انسانیت کے لیے، اور جب ہم نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا، جس شخص نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا تھا، قوم ملک سلطنت پائندہ تابند آباد، یہ ہے انسانیت کی منزل مراد، سلطنت۔ یہ کس کی بادشاہی کا ذکر ہو رہا ہے؟ اللہ کی بادشاہی کا۔
اتھارٹی گورنمنٹ کی ہوتی ہے اور انسان قوانین جو بناتے ہیں وہ اللہ کے قانون کے مطابق بناتے ہیں. تو اللہ کا قانون سب انسانوں کو جو رزق دیتا ہے اس کے مطابق. جمہوریت میں جو جمورہ ہوتا ہے اور جو بچہ جمورہ ہوتا ہے، جمورہ الیکٹ ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی وہ اپنے بچے جمورے کو پالتا ہے. بچہ جمورہ یہ دھرنے دیتا ہے، شور مچاتا ہے. لیڈر آف دا اپوزیشن میں دب 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 زور زور سے تماشے کرتے ہیں یہ، اور پبلک بیچاری خوش ہوتی ہے. دیکھیے نا، بولیا آج بولیا، اور اس بولیا میں کرتے کرتے زمانہ بیت جاتا ہے. پاکستان میں اگر ڈیموکریسی نہ ہوتی، جس قسم کے چور پاکستان میں حکمران آتے رہے ہیں، اللہ کی قسم اگر یہ بچہ جمورہ نہ ہوتا، آپ پاکستانیوں نے ان لیڈروں کی بوٹیاں کھا لی ہوتی. لیکن ایسا ہی تو ہوتا ہے بچہ جمورہ. دھرنا، شور، لاؤڈ سپیکر، کنٹینر، یہ سب کچھ آتا ہے، اور پاکستان کا غریب آدمی یہ سوچتا ہے کہ واقعتاً یہی انقلاب ہے، آنے والا ہے، ابھی آیا. رات کو جمورہ اور بچہ جمورہ اکٹھے بیٹھتے ہیں، اکٹھے ہنستے کھیلتے ہیں، اور یہ کھیل امریکہ میں بھی رچا ہوا ہے. سال ہا سال سے ایک ایسا آدمی اتفاق سے اٹھایا ہے امریکہ میں، جو ان جموروں اور بچے جموروں میں سے نہیں، پالیٹیشین نہیں تھا. ساری دنیا کے سیاستدانوں نے ٹریڈ یونین بنا لی ہے اس کے خلاف کہ اسے نہیں آنے دینا. اس کے پاس پیسے تھے، علم بھی ہے، بہت اچھا مقرر نہیں ہے، جو منہ میں آتا ہے بول جاتا ہے، پر دنیا جانتی ہے کہ اتنا امیر آدمی کہ جس کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، وہ کیسے اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے، اور کیوں سامری کا یہ طلسم توڑنا چاہتا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو وقت پڑا ہوا ہے، مصیبت پڑی ہوئی ہے. یہاں کا میڈیا جس انداز سے کنٹرولڈ ہے، پاکستان کا میڈیا کیا کنٹرولڈ ہوگا؟ پاکستان کا میڈیا بھی کنٹرولڈ ہے. وہ بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ جمورہ اور بچہ جمورہ یہ چینلز پہ آتے رہیں، اور یہ آ کے انہی کو پروموٹ کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ. 5 سال پہلے جب میں نے جنت پاکستان پارٹی قائم کی، میں نے اور میرے ساتھیوں نے، تو میں جانتا تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا میڈیا ہمیں بھی اجازت دے گی. لیکن وہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تو میرے نام کا جھنڈا بلند کر اور میں تیرا نام بلند کروں گا، تو میرے نام کا جھنڈا بلند کر. چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ باوجود اس کے کہ پاکستان کے میڈیا میں مجھے کبھی 2 سیکنڈ بھی نہیں دکھائے گئے، لیکن میری گھنٹہ بھر کی تقریریں، سوا گھنٹے لمبی تقریریں پاکستان یہ دیکھی جاتی ہیں پاکستان میں فیس بک کے ذریعے سے، اور 4 لاکھ 5 لاکھ افراد ان تقریروں کو دیکھتے ہیں. یہ اللہ کی شان ہے. تو اے اہل پاکستان، نا امید نہ ہونا پاکستان سے، اس لیے کہ if پاکستان succeeds، اور انشاءاللہ تعالی that is bound to happen، یہ ہو کے رہے گا. پاکستان میں یہ نظام قائم ہوگا. یہ نظام، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیوں ڈر رہی ہے، اس سے کیوں ڈر رہی ہے. میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سوشلزم نہیں جس کا ہم پرچار کر رہے ہیں.
یہ کمیونزم نہیں جس کا ہم پرچار کر رہے ہیں. گاڈز سوشلزم، سبیل اللہ، یہ تو چیز ہی کچھ اور ہوتی ہے. کسی پہ کوئی جبر نہیں ہوتا. آپ نے عبدالستار ایدھی صاحب کو دیکھا، ایک منیچر فارم میں انہوں نے سبیل اللہ قائم کی، منیچر فارم میں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنے پاکستانی ہیں جو غریب ہو گئے ہیں ایدھی کو دینے سے؟ کتنے پاکستانی ہیں؟ پوچھ کے دیکھ لیجئے. جنہوں نے دیا ہے وہ اور امیر ہوئے ہیں، اور امیر ہوئے ہیں. یہ سبیل اللہ ایک عجیب نظام ہے، اس میں کسی پہ کوئی جبر نہیں. یہ گورنمنٹ جو نبی نے قائم کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا اعلان یہ تھا لا اکراہ فی الدین، یہ گورنمنٹ کسی پہ جبر و اکراہ نہیں کرتی، کسی پہ جبر و اکراہ نہیں ہے. میں نے اہل پاکستان سے کہا تھا جس دن آپ یہ اللہ کی بادشاہی قائم کرو گے، I as Commander in Chief of Pakistan, I will promise to you nationalization and expansion of Pakistan's armed forces. پاکستان کی فوج کی اس انداز سے ایکسپینشن جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے اپنے ذہن میں جس وقت یہ مینیفیسٹو لکھ رہا تھا یہ سوچ کے لکھا کہ اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان کے لیے کوئی منشور لکھتے تو وہ کیسا ہوتا. یہ پیش نظر رکھ کے میں نے اس مینیفیسٹو کو لکھا تھا. یہ مینیفیسٹو جنت پاکستان پارٹی کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. ملٹرائزیشن یہ ہے بنیادی چیز. ملٹرائزیشن آف آل پاکستان. کوتب علیکم الصیام مینڈیٹری از فار یو all of you to attain military training. یہ جو آج بیٹھ کے آپ روتے ہو نا اور کشمیر کے حالات دیکھ کر فیس بکوں پہ پوسٹ کرتے ہو، یہ فیس بک کے جو پوسٹی ہیں، پوسٹ کرنے والے، اگر یہ میدان عمل میں آئیں تو ان کی قسمت بدل جائے. میں ان کو دعوت دیتا ہوں میدان عمل میں آئیں اور دیکھ لیں یہ اسر الاسلام ایک لیڈر ہے جو آپ میں سے ہے، ون آف یو، آپ میں سے اٹھا ہے اور اس عزم کے ساتھ اٹھا ہے کہ میں آپ کی قسمتیں بدل دوں گا. میرا ساتھ دو میرے بھائیوں. میں بھی جانتا ہوں اس بات کو اور بخوبی جانتا ہوں کہ کسی قوم میں اسر الاسلام روز روز پیدا نہیں ہوتا. ہاں، یہ میں اپنی تعریف میں خود اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے پاکستانیوں میں اب اتنی زندگی بھی باقی نہیں کہ وہ سورج کو دیکھ کے آنکھیں کھول سکیں. اتنی بھی زندگی باقی نہیں. میں نے کہا تھا ایوری سٹیزن آف پاکستان، ایوری مین اینڈ وومن، ہر مرد اور عورت will have the full opportunity to serve as soldier of Pakistan. خواہ آپ کرسچن ہیں، خواہ آپ ہندو ہیں، اس لیے کہ یہ تو مذہب کی تفریق کوئی چیز ہی نہیں ہے. There shall be no age limit. کوئی ریٹائر نہیں ہوتا اس نظام میں. A person will be able to work as long as he or she wishes to work. ایک نیا نظام، ایک نیا کانسٹیٹیوشن، ایک نیا پینل کوڈ. میں نے کہا تھا we shall increase the strength of Pakistan's armed forces from 700,000 to 180 million soldiers. یاد ہے آپ کو؟ میں نے کہا تھا we plan to transform each of Pakistan's 138 districts into a core headquarter. Pakistan's total population 190 million جو کچھ بھی ہے، پر کسی پہ جبر و اکراہ نہیں ہے، کسی پہ جبر و اکراہ نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ نظام کیسے قائم ہوتا ہے. ایک لفظ ہے میرے بھائیوں، آج میرے سے ایک تحفے کے طور پہ ایک لفظ سیکھ لو. وہ لفظ ہے دین. دین کہتے ہیں گورنمنٹ کو.
دین گورنمنٹ کو کہتے ہیں. اور لفظ اسلام یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے. گرامر کے اعتبار سے یہ ایک وربل ناؤن ہے. اسلام ترجمہ اس کا ہے ٹو گیو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی. چنانچہ جو اعلان کیا تھا انہوں نے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام نام کا کوئی مذہب ایجاد نہیں کیا. In the eyes of God, only that government is worthy that gives safety and security to its citizens. اللہ کے نزدیک حکومت صرف وہ ہے، گورنمنٹ صرف وہ ہے جو عوام کو سیفٹی اور سیکیورٹی دیتی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. ہمارے ترجمہ کرنے والوں نے جو ظلم ڈھائے ہیں قرآن کے ترجمہ کرنے والوں نے، اور ان کا بھی قصور نہیں، انہوں نے جس ماحول میں آنکھ کھولی اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اللہ یہ ایک مذہب بن چکا تھا. منہ سے آوازیں نکالتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس سے اللہ خوش ہوتا ہے. اور جب یہ مذہب بن گیا تو دین کے معنی یہی ہو گئے: 4 فرض، 4 سنت، 3 وتر، اور وتر میں دعائے قنوت. اور اوپر سے ظلم انہوں نے یہ ڈھایا کہ ترجمہ کرنے والوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے. دیکھا آپ نے کتنا غلط ترجمہ ہے. حالانکہ کہا یہ گیا تھا کہ اونلی دیٹ گورنمنٹ ان الدین عند اللہ الاسلام، اونلی دیٹ گورنمنٹ از وردی ان دا آئیز آف گاڈ. صرف وہ حکومت ہے، وہ گورنمنٹ ہے جو سیفٹی اور سیکیورٹی دے اپنے عوام کو. یہاں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں جو ہم کہتے ہیں کتنے سیف اور سیکیور ہیں، اور جب پاکستان کی خبریں آتی ہیں، میرے بھائیوں قرآن کی اس آیت پہ آج 14 اگست کے دن تھوڑا غور کرو. یہ جو پیغام ہے کہ جتنے نبی ہیں وہ سب الاسلام لے کے آئے، یہ نبی جنہیں ہم کہتے ہیں یہ کون لوگ تھے؟ یہ عظیم و شان لیڈر تھے. اسی سوشلزم، گاڈ سوشلزم کا قیام عمل میں لانے کے لیے اٹھے تھے. سیدنا ابراہیم اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام اسے قائم کرنا چاہتے تھے، ورنہ نظام تو نمرود کا تھا، موجود تھا. اللہ کی بادشاہی کا نظام، دین اللہ، یوں پھول کھلے تھے. نارے نمرود کو گلزار بنا دیا گیا. کیا خوبصورت استعارے ہیں قرآن کریم کے سمجھانے کے. یہ جو آج پاکستان میں آگ لگی ہے، آپ مجھے موقع دو، آپ مجھے موقع دو، میں اس عزم سے اٹھا ہوں، اور آپ دیکھ لو کہ میرے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہیں سوائے اس عزم کے جو میرے پاس اللہ نے دیا ہے. اور یہ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھو گے کہ یہ نظام قائم ہوگا. حضرت ابراہیم اسی نظام کے قیام کے لیے اٹھے. حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، محمد الرسول اللہ، یہ سب اسی نظام. یہ جو آپ جملہ بولتے ہو نا کہ سب اسلام ہی لے کر آئے تھے، ہاں یہ بات صحیح ہے، پر مذہب نہیں، سیفٹی اور سیکیورٹی کا وہ نظام جس میں انسان امن سے رہتے ہیں. اس نظام کی میں نے ایک جھلک یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں دیکھی ہے. لیکن آپ کے پاس تو پورا کا پورا ورک بک ہے، گائیڈ لائنز ہیں جسے ہدایت کہتے ہیں. سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز کی گائیڈ لائنز موجود ہیں. جو نہیں جانتے کہ اللہ کی رضا کیا ہے، جو منہ سے انشاء اللہ بولتے ہیں، انشاء اللہ بائی دا پلان آف گاڈ، وہ اس کے معنی نہیں جانتے. اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ پلان ہے، پاکستان میں یہ نظام قائم ہوگا جو جمہوریت سے آپ کو نجات دلائے گا.
I plan to give a new constitution to Pakistan. ایک ایسی کانسٹیٹیوشن جس میں پولیٹیکل پارٹیز ابالش ہو جائیں گی. کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں، اس لیے کہ پولیٹیکل پارٹی کا وجود قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف ہے، نبی اکرم کی تعلیمات کے خلاف ہے. اسی کو تو شرک کہا، اسی کو تو فرقہ کہا. یہ پولیٹیکل پارٹی سب ختم ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالی انڈر دس نیو کانسٹیٹیوشن پاکستان پھلے گا، پھیلے گا. ایک ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ ہوگی ان تمام لوگوں کی جو واقعتاً آپ کے نمائندے ہوں گے، اور جو مل کے بیٹھیں گے اور پاکستان کا درد دل رکھتے ہوئے، پاکستان کا درد رکھتے ہوئے فیصلے کریں گے. 100 آدمی کی اسمبلی کافی ہے، 50 آدمیوں کی اسمبلی کافی ہے، لیکن وہ اسمبلی پبلسائز ہوگی، اور اس اسمبلی کے کارکنوں کو اختیار ہوگا کہ اگر کوئی بدتمیزی کرتا ہے یا تماشا کرتا ہے تو میجورٹی اسے کک آؤٹ کر کے نیا ممبر بھرتی کر سکتی ہے. ایک نیا آئین، ایک نیا نظام، یہ سب کچھ یہاں موجود ہے. تحریر میں بھی ہے، پہ منظر عام پہ میں نہیں لاتا، اس لیے کہ میں ان لوگوں کو خام خواہ سے چوکنا نہیں کرنا چاہتا جو اس خوف میں مبتلا ہیں کہ خدا جانے میں ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لوں گا. ایسا نہیں ہے، وہ اپنی جگہوں پہ مضبوط رہیں گے. پھر سے کہہ رہا ہوں کہ سبیل اللہ کی ایک منیچر فارم آپ نے دیکھی ہے، عیدی کا نظام. کیسے کتنے لوگ پلے ہیں، بڑے ہیں، یہ وہ نظام ہے. اور یہ نظام اگر پاکستان کی 138 ڈسٹرکٹس میں قائم ہو جائے، پھر آپ دیکھیں گے پاکستان ماس ملٹرائزیشن کی ایک مثال ہوگا. پر اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، کچھ چھوڑنا پڑے گا. پاکستان کی کہانی یہ قرآن میں ہے. انی وجدتم مراتن تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم. میں نے ایک قوم کو دیکھا ہے جس پہ ایک زنانی حکمران ہے، ایک زنانی حکمران ہے. وأوتیت من کل شیء، جسے ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر شے دے رکھی ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، ان کے پاس ایک گورنمنٹ ہے، ایک نظام حکومت بھی ہے. لیکن وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا، میں نے انہیں دیکھا ہے، اس کی قوم کو بھی دیکھا ہے. یسجدون للشمس من دون اللہ، یہ لوگ سورج کے پجاری ہیں، سورج کی پوجا پاٹ میں مشغول ہیں. من دون اللہ، اللہ کی بادشاہی قائم نہیں کرتے، پوجا پاٹ میں مشغول ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. کہا کہ شیطان جو ہے، آپ کو معلوم ہے قرآن نے مذہبی پیشوا کے لیے، جسے آپ مولانا صاحب کہتے ہو، مولوی صاحب کہتے ہو، قرآن نے ہر جگہ اس کے لیے شیطان لفظ استعمال کیا. پنڈت کے لیے، مولوی صاحب کے لیے، کہ وجدتها وقومها، میں نے دیکھا ہے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا ہے، سجدے کرنے میں مشغول ہیں سورج کے. من دون اللہ، اللہ کی بادشاہی قائم نہیں کرتے. اور ان کے یہ اعمال، یہ ریچولز، فصدہم عن السبیل، یہی روڈ بلاکس بن گئے ہیں.
ان کے یہ اعمال روڈ بلاکس بن گئے ہیں، فہم لا یہتدون۔ ایک اور جگہ بھی اسی طرح سے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن السبیل اللہ، کہ بہت سے ایسے ہیں اسکالرز، مذہب کے ٹھیکیدار، احبار و رہبان، پادری لوگ، مذہبی پیشوا، یہ انسانوں کی محنتوں کی کمائی کھاتے ہیں اور انسانوں کو پوجا پاٹ میں مبتلا رکھتے ہیں، نمازوں اور روزوں کے چکروں میں ڈالے رکھتے ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو رکاوٹ بنی ہوئی ہیں سبیل اللہ کے قیام میں۔ فبشرہم بعذاب علیم، ان قوموں کو خبردار کر دو، بہت بڑا عذاب، دردناک عذاب ان کے لیے ہے۔ یہ ان کی زندگیاں دردناک عذاب میں گزرتی ہیں، موت کے بعد بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن السبیل اللہ۔ کچھ سمجھے ہیں آپ کہ یہ نظام کیا ہے؟ یہ انسان جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، کہا یہ نظام جب قائم ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی دعائیں پوری کرتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، دعا ہم کرتے ہیں لیکن اللہ خود نہیں آتا ان دعاؤں کو پورا کرنے کے لیے۔ گورنمنٹس ہوتی ہیں، چنانچہ کہا کہ یہ ساری محنت جو محمد مصطفیٰ کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جس لمحے وہ پکارے اسی لمحے اس کی پکار کا یہ نظام جواب دے گا، اسی لمحے جواب دے گا۔ یہ سبیل اللہ کیا ہے؟ یہ سبیل اللہ، سبیل الرشد، سبیل الطاغوت، سبیل المجرمین، سبیل المفسدین، یہ تمام اصطلاحات قرآن کریم میں ہیں۔ کوئی 170 مرتبہ، اس سے بھی زیادہ لفظ سبیل استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ وہ ہے جو ہمارے پاکستان آرمی کے سولجرز کے سینے پہ لکھا ہے، اور یہ وہ لفظ ہے جو میری روح کے، میرے جسم کے پور پور، رگ رگ میں سمایا ہے، اس لیے کہ یہ وہ نظام ہے جس میں کسی انسان کی کوئی ضرورت رکی نہیں رہتی۔ یہ وہ جنتی نظام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جس وقت یہ پاکستان کے لیے یہ منشور لکھا تو یہ جان کے، جیسے قرآن میں آیت ہے الذین مکناہم، کہ وہ جنہیں ہم ایک آزاد مملکت عطا کریں تو وہ پھر کیا کریں وہاں پہ۔ تو میں نے یہ سوچا کہ حضور نبی اکرم پاکستان کے لیے کیسا نظام تجویز کرتے۔ یہ نظام وہ ہے جو قرآن میں موجود ہے۔ جس دن آپ اس نظام کو قائم کریں گے، یہ اللہ کی بادشاہی کا نظام، یورپ کی اقوام، امریکہ، یہ سب تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں اس جمہوریت سے نکلنے کے لیے، اس جمہوریت کی لعنت سے نکلنے کے لیے۔ یہ ڈیموکریسی بہت بڑی لعنت ہے، اور آپ پاکستانیوں نے تو دیکھ ہی لیا کہ وہ آدمی جو 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ روپے خرچ کے قومی اسمبلی کا ممبر بنتا ہے، وہ کرپشن کا دروازہ کھولتا ہے اور پھر اتنے پیسے بناتا ہے تاکہ آئندہ کے لیے آپ کا یہ خداوند پھر سے آپ پر خدائی کر سکے۔ ہم نے پاکستان بناتے وقت جو کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، آج ضرورت ہے اس بات کے سمجھانے کی لا الہ کا مطلب کیا۔ لا الہ کا مطلب ہے سبیل اللہ، سبیل اللہ، یہ ہے لا الہ کا مطلب۔
اور یہ وہ نظام ہے جس کو سمجھاتے ہوئے رسول اکرم نے کہا تھا کہ یہ ہے جس کے لیے ساری تگ و دو کر رہا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کہ جب میرے بندے مجھے پکاریں، اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میرے بندے مجھے پکاریں تو جواب میں انہیں یہ جواب ملے فَإِنِّي قریب، میں تمہارے امیجیٹلی پاس ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جس لمحے تم پکارو گے اسی لمحے تمہاری پکار کا جواب ملے گا. You will find a solution to your problem right then and there. پھر آگے جو دردناک لفظ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری پکار کا جواب دو، میری پکار پہ لبیک کہو، اٹھو اور اس نظام کو قائم کرو. جان لو کہ اس نظام کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو یہی تمہاری نام نہاد عبادتیں ہیں، یہی عبادتیں، یہ ڈیلوژنل بلیفز، یہ ہے جسے ولدالین کہا تھا کہ یہ نمازیں اور روزے جو تم پڑھتے ہو، دیکھتے نہیں ہو، ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. تو اسٹاپ ورشپنگ اے ڈیڈ گاڈ، ایک مرے ہوئے خدا کی پوجا بند کرو. یہ تو تمہارے اپنے ذہن کی اختراع ہوتا ہے جس کے سامنے تم کھڑے ہو کے پوجا کرتے ہو، لیکن جب تم اس کے قانون پر مبنی ایک نظام قائم کرتے ہو تو وہ خدا الحی بن جاتا ہے، ایک زندہ اور قیوم، قائم و دائم آپ کے سامنے ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو تمام اعمال ہیں، ریچولز ہیں، ان سے نجات حاصل کرو. یہ ریچولز اس مذہب کے ہیں جس کا نبی اکرم کی تعلیمات سے دور کا بھی واسطہ نہیں. یہ مذہب، یہ رام لیلا کا قصہ ہے، یہ ان کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں، اور کہانیاں بنانے میں یہ بڑے ماہر ہیں. پچھلے 900 سال سے یہی کہانیاں سنا رہے ہیں. یہ جنت پاکستان موومنٹ اسلامک رینیسانس کی موومنٹ ہے. ایک بار یہ نظام پاکستان میں قائم ہو گیا، جب میں نے اس کا انسگنیا ڈیزائن کیا ہم نے مل کے، تو اس پہ 2 تاج بنے ہیں. 2 تاج. لوگوں نے کہا تو کیا آپ بادشاہت قائم کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، اللہ کی بادشاہت. پوچھا یہ 2 تاج کیوں ہیں؟ تو سمجھانے کے لیے کہ یہ ذوالجلال جو لفظ آپ بولتے ہو، رب ذوالجلال والاکرام، یہ ذوالجلال کے معنی ہیں 2 جلالوں والا. ایک جلال اس کا وہ ہے، ایک بادشاہی اس کی وہ ہے جو ساری کائنات میں رائج ہے، ہر جگہ اس کا قانون ہے. النجم والشجر یسجدان، ہر شے اس کے قانون کے آگے سجدہ ریز ہے، ہر شے اس کے قانون کے آگے جھکی ہوئی ہے. اور دوسرا نظام وہ ہے، دوسرا تاج اس نظام کے لیے ہے جسے نبی اکرم نے قائم کیا. تو ایک نظام وہ ہے جو کائنات میں، اور جب کوئی سرزمین، کوئی قوم اس نظام کو قائم کرتی ہے تو رب ذوالجلال والاکرام اپنی پوری شان اور بان کے ساتھ اس قوم کو دنیا میں جنتی زندگی عطا کرتا ہے. یہ ہے سیفٹی اور سیکیورٹی. یہی نہیں کہ دشمنوں سے محفوظ، نوکریاں محفوظ، ایوری باڈی از سو سیکیور. کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے سامنے جھکتا ہی نہیں. جیسے ایک گورنمنٹ سروینٹ ہے، اسے کسی اور سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں، اور پھر ایسا نظام کہ کوئی نوکری سے نکالا نہیں جائے گا. کیا بات ہے اس نظام کی؟ وہ کہا کہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر. اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. یہ ہے یہ نظام. اس کے بعد انسانوں کے ہاتھ دعاؤں کے لیے نہیں اٹھتے. سب کچھ مل جاتا ہے، پر اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا ہے. اور کرنا کیا ہے؟ کچھ چیزوں کو چھوڑنا ہے. تو اے میری باتیں سننے والوں، اپنے اپنے علاقے میں آپ لوگوں نے جو کمال کیا ہے،
میں نے اپیل کی تھی کہ اپنے اپنے علاقوں میں 100-150 آدمیوں کی ایک جماعت تیار کرو. میں پاکستان آؤں گا، آپ کے بیچ میں آؤں گا، آپ کے پاس آؤں گا، لیکن میں اس وقت جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے، جو گائیڈنس ہے قرآن میں، اس کے مطابق عمل کر رہا ہوں. دیکھتا ہوں اس کتاب کو جسے میں نے گزشتہ 40 سال ہو گئے ہیں مجھے اس کتاب کو سناتے ہوئے لوگوں کو. تو انشاءاللہ تعالی آخر میں آج 14 اگست کے دن میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اس جنت پاکستان پارٹی کا. جنت پاکستان پارٹی کے جو ہمارے بے حد ہونہار جنرل سیکرٹری ہیں، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک عطا ہے. عشق نبرد پیشہ طلبگار مرد تھا. واقعتاً اللہ نے ہماری دعا سن لی کہ ایک ایسا نوجوان رشید یوسف زئی، عمر 35 سال، قرآن کریم کے حافظ، فارسی زبان پہ اس درجہ عبور کے مترجم کی حیثیت سے کام کیا اور پاکستان کے CSS کے ایگزام کے یعنی گریجویٹ ہیں. اس کے علاوہ علم اور فکر اس کا جواب ہی نہیں. میں ان سے بات کرتا ہوں تو مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے، مصرع ہے اقبال کا، جوانوں کو پیروں کا استاد کر دے. وہ میرے بھی استاد ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نوجوان جنرل سیکرٹری دیا. لوگوں نے کہا تھا کہ میرے بعد اس تحریک کو کون چلائے گا، تو اللہ پلان کرنے والا ہے. ایک دوسرا نوجوان سید مزمل 23 سال عمر ہے، بریلینٹ آدمی ہے. میں کیا تعریف کروں ان کی. اس نوجوان سے میں نے کہا، انہوں نے مجھ سے پوچھا، بلکہ میری جب بات ہوئی اس سے تو میں نے کہا تمہیں مزمل لفظ کے معنی پتہ ہیں؟ تو جو روایتی معنی تھے اس نے بتائے. میں نے کہا نہیں، مزمل عربی میں زمیل کہتے ہیں دوست کو، اور حضور نبی اکرم جب اس نظام کے قیام کے لیے کوشاں تھے تو قرآن نے مزمل کہا. مزمل کہتے ہیں وہ جو دوستوں کی تلاش میں ہو، دوستوں کی تلاش میں. تو جب انہوں نے اپنے نام کے معنی جانے تو میں نے کہا کہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات لے کے آئی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اٹس مائی ریسپانسبلٹی ٹو ٹرن یو انٹو گولڈ. آئی وانٹ اے لیڈر فار پاکستان ان دا کمنگ ایئرز. اور اتنا بریلینٹ بچہ ہے. پھر ہمارے میاں محمد یونس صاحب، آفس مینیجر، بے حد پختہ ذہن کے اور تجربہ کار ایڈمنسٹریٹر ہیں. یہ منزل جنت پاکستان کے ایڈمنسٹریٹر. ہمارے ڈی جے جو اتنا خوبصورت گاتے ہیں، RJ ملک صاحب، ان کا میں ذکر کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. 12 گیت گائے ہیں انہوں نے، یا اس سے بھی زیادہ، جو شالیمار ریڈیو پہ بجتے رہے ہیں. اور آواز ان کی، کچھ موسیقی میں شدھ بدھ میں بھی رکھتا ہوں، ان کی آواز سونو نگم سے تھوڑی سی زیادہ ہی حسین ہے، کم نہیں ہے. بہت خوب گاتے ہیں. پھر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اپنے دوست محترم عابد بلال صاحب کا، جو بہترین گرافک آرٹسٹ ہونے کے علاوہ جس امانت اور دیانت کے ساتھ اس ساری کام کو چلا رہے ہیں جنت پاکستان پارٹی کے. وہ جنت پاکستان پارٹی کے لیے آرٹ ورک کرتے ہیں، اور جتنا آرٹ ورک آپ نے دیکھا، یہ میں ایکنالج کرنا چاہتا ہوں آج یوم پاکستان کے دن. اور آخر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اس مرد مجاہد کا جو علم بردار ہے، جو علم اٹھاتا ہے اور موٹر سائیکلوں پہ اپنے دستے کے ساتھ گشت کرتا ہے، رانا جاوید صاحب. رانا صاحب، اللہ تبارک تعالی آپ کی لمبی عمر کرے. یہاں جنت پاکستان کے اور جتنے ورکرز ہیں پاکستان بھر میں پھیلے ہوئے، میں دانستہ ان کا ذکر نہیں کر رہا کیونکہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. یہ ہر ذرہ جس جگہ ہے وہاں آفتاب ہے.
آپ سب بے حد اہم ہو جو اپنے اپنے مقامات پر اس تحریک کے لیے کام کر رہے ہو، جا کے ڈی وی ڈیز لیکچر سناتے ہو، ڈسٹریبیوٹ کرتے ہو، سیل فونز پہ سناتے ہو، ریکروٹ کرتے ہو، بھرتی کرتے ہو. یہ جو تغیر نفس کا پروسیس ہے جسے قرآن نے کہا ہے کہ یہ جو کوگنیٹو چینج ہے یوتھ میں، مسلمانوں میں، یہ ڈائلاگ کے ذریعے سے آتا ہے. آپ یہ سارے کام جو کر رہے ہو، آپ سب انشاءاللہ تعالی ایک دن مسند پہ بٹھائے جاؤ گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پاکستان زندہ باد. Day